بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی فرار کے راستے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نولکھا ہار کی چوری کی کہانی آپ نے بہت پرانی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ میری جوانی کے دور میں اس کی فلم بھی بنی تھی۔ یہ بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں کی دنیا کی خیالی کہانی تھی۔ میں آپ کو ایک حقیقی ہار کی چوری کی واردات سناتا ہوں۔ یہ راجوں مہاراجوں اور نوابوں کی نہیں بلکہ ان گھروں کی کہانی ہے جہاں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کا ہلکا سا ہار ساری عمر کی محنت اور مشقت سے اور پیسہ پیسہ کر کے جمع کی ہوئی پونجی سے بنایا کرتے ہیں، اور جہاں کوئی بیٹی اس وقت تک بیائی نہیں جاتی جب تک اس کا باپ اپنا خون، اپنا سکون اور اپنی نیندیں سونے کے ایک ہار کی صورت میں اپنی بیٹی کے گلے میں نہیں ڈالتا۔ اگر سونے کا یہ ہار، جس کی چمک میں ایک غریب باپ کی خون کی لالی ہو، وہ چوری ہو جائے تو وہ باپ خودکشی نہ کر لے تو باولا ضرور ہو جائے گا۔ ایسا ہی ایک باپ میرے تھانے میں آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، بڑھاپے کے اثرات تو تھے ہی، اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا سی بھی چمک نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے موت نے اس کی آنکھوں کو نور سے محروم کر دیا ہو۔ میرے گھر سے سونے کا ہار اور کچھ نقدی چوری ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ کب؟ 5-6 روز ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کو آج پتہ چلا ہے کہ چوری ہوئی ہے؟ میں آپ کو چوری کا صحیح دن اور وقت نہیں بتا سکتا، اس نے کہا۔ 5-6 روز ہوئے، پتہ چلا کہ ٹرنک سے سونے کا ہار اور نقدی 300 روپے غائب ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کب، کس وقت اور کس طرح کوئی ہاتھ صاف کر گیا۔ میرے پاس آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں اپنے طور پر چوری کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا، اس نے جواب دیا۔ ہم نے چور کا سراغ لگا لیا ہے، وہ عورت ہے، مانتی نہیں، ثبوت ایسا ملا ہے جسے کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ مجھے ثبوت بتائیں۔ اس کے نام پر لوٹا گھوم گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم نے اپنے مولوی صاحب کو بلایا تھا، وہ لوٹے کا عمل کرتے ہیں۔ اس عورت کی پرچی لوٹے میں پڑی تو لوٹا گھوم گیا، سب نے دیکھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاں لوٹے کے ذریعے چوری کا سراغ لگانے کا طریقہ عام اختیار کیا جاتا ہے۔ دیہات میں اس کا رواج زیادہ ہے۔ چوری کا سراغ لگانے کے اس قسم کے طریقے بر صغیر پاک و ہند کے بعد افریقہ کے حبشی قبائل میں رائج ہیں۔ لوٹے کا عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک عامل کو بلایا جاتا ہے، وہ مٹی کا لوٹا لے کر آتا ہے، لوٹا زمین پر رکھ دیا جاتا ہے، اسے ایک لڑکا دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے۔ جن افراد پر چوری کا شک ہو انہیں ارد گرد بٹھا لیا جاتا ہے۔ عامل کچھ پڑھتا ہے، پھر ایک مشتبہ فرد کے نام کی پرچی لوٹے میں ڈالتا ہے۔ اگر لوٹے میں کوئی حرکت نہ ہو تو یہ فرد شک سے بری سمجھا جاتا ہے۔ لوٹے سے اس کی پرچی نکال لی جاتی ہے، دوسرے فرد کے نام کی پرچی ڈالی جاتی ہے۔ اگر چور مشتبہ افراد میں موجود ہے تو جوں ہی اس کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے، لوٹا تھوڑا سا گھوم جاتا ہے۔ میں ایسی کوئی رائے نہیں دوں گا کہ لوٹا چور کی پرچی پر واقعی گھومتا ہے یا نہیں۔ میں نے لوٹا گھومتے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تھانے دار تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ چوری کی یا کسی اور واردات کی رپورٹ آتی تھی تو میرا سر لوٹے کی طرح گھومنے لگتا تھا، لیکن یہ پتہ چلانا محال ہوتا تھا کہ اسے کون سے مجرم کی پرچی گھما رہی ہے۔ یہ آدمی چوری کی رپورٹ دینے آیا تو مجھے یہ سن کر ذرہ بھر اطمینان نہ ہوا کہ لوٹے نے چور کا سراغ لگا لیا ہے۔ میرے لیے لوٹا کوئی شہادت نہیں تھی، قانون لوٹے کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں ثبوت پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں لوٹے کی گواہی پر اس عورت کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ حضور، 7 عورتوں کے سامنے لوٹا گھوما تھا، اس نے کہا۔ مولوی صاحب گواہ ہیں، وہ ہماری مسجد کے امام ہیں، امام تو جھوٹ نہیں بولے گا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے اور مولوی صاحب نے اس عورت سے کئی بار کہا ہے کہ وہ ہار اور نقدی دے دے اور ہم خاموش رہیں گے، پولیس کو رپورٹ نہیں کریں گے، مگر وہ لڑنے پر آ جاتی ہے۔ مولوی صاحب کا بھی کہا نہیں مانتی، اس کے خاوند کو بھی ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا۔ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں تو ہمارا مال برآمد ہو جائے گا۔ آپ اس عورت اور اس کے خاوند کو تھانے بلا کر ذرا روب سے کہیں تو وہ مال دے دیں گے۔ مال کہاں تھا؟ میں نے کہا، مجھے اچھی طرح بتائیں۔ ایک ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے زیورات کے ڈبے پڑے تھے، اس نے کہا۔
یہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے اپنا پیٹ باندھ کر بنائے ہیں۔ ان میں ہار سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ اسی ڈبے کے نیچے 10-10 روپے کے نوٹوں کی صورت میں 300 روپیہ رکھا تھا۔ صرف ہار اور نوٹ چوری ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، باقی ڈبے بالکل محفوظ پڑے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کپڑوں کو دیکھو جو طے کیے ہوئے ان ڈبوں پر پڑے تھے اسی طرح پڑے دیکھے، جیسے انہیں کسی نے چھیڑا ہی نہیں۔ ٹرنک کو تالا لگا ہوا تھا؟ جی ہاں، اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تالا لگا ہوا تھا، توڑا نہیں گیا، کسی دوسری چابی سے کھولا گیا ہوگا۔ یہ ٹرنک کسی ایسی جگہ پڑا تھا جہاں باہر کا کوئی آدمی یا کوئی عورت اسے آسانی سے کھول سکتی تھی۔ ایسی بات بھی نہیں، اس نے کہا۔ یہ ٹرنک اندرونی کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ٹرنک، اس پر ایک سوٹ کیس اور اس پر ایک اور سوٹ کیس رکھا تھا۔ یہ نیچے پڑے ہوئے تھے؟ نا جی، اس نے جواب دیا، زیور والے ٹرنک کے اوپر ہی پڑے رہے۔ چور نے پورے اطمینان سے واردات کی ہے، اوپر سے ٹرنک اور سوٹ کیس اتارے، زیورات والا ٹرنک اپنی چابی سے کھول کر ہار والا ڈبہ اور نوٹ نکالے، تالا بند کیا، اتارے ہوئے ٹرنک اور سوٹ کیس اوپر رکھے اور گیا۔ آپ کو چوری کا پتہ کس طرح چلا؟ میری بیوی نے کچھ اور پیسے اس ٹرنک میں رکھنے کے لیے ٹرنک کھولا تو چوری کا پتہ چلا، اس نے جواب دیا۔ اس سے چند دن پہلے آپ اپنے گھر کے تمام افراد سمیت کہیں باہر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مکان کو 1-2 یا اس سے زیادہ دن تالا لگا رہا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتہ دار کی شادی پر گیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن گھر کو تالا نہیں لگایا گیا کیونکہ میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یہیں تھیں۔ ان کی عمریں کیا ہیں؟ بڑے بیٹے کی عمر 25 سال کے قریب ہے، اس نے جواب دیا۔ اس سے چھوٹی بیٹی ہے، اس کی عمر 21 سال ہو چکی ہے۔ اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی ہے، عمر 17 سال، اور اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر 14 سال ہے۔ گھر میں پردہ ہے؟ سخت پردہ، اس نے جواب دیا، اتنا سخت کہ میں اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اور بیٹے؟ میں نے پوچھا۔ ان پر آپ نے کس قسم کی سخت پابندی عائد کر رکھی ہے؟ آپ میرے بیٹوں پر شک نہ کریں، اس نے جواب دیا، وہ گھر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ آپ میرے پاس رپورٹ لے کر آئے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے اس سے نہ روکیں کہ میں کس پر شک کرتا ہوں اور کیا شک کرتا ہوں۔ میں آپ کے شکوک کی پابندی نہیں کروں گا۔ آپ جوان بیٹوں کے متعلق مجھے نہ بتائیں کہ ان پر میں شک کروں یا نہ کروں۔ کسی اور پر شک کی ضرورت اس لیے نہیں کہ میں چور کی نشاندہی کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ آپ اسے پکڑیں۔ کیا اس عورت کے آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ اسے یہ بھی علم ہو کہ آپ نے زیورات کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ آپ کے گھر صبح و شام آتی رہتی ہے؟ اتنی زیادہ تو نہیں آتی، اس نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ اسے یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کہاں رکھا ہے۔ آپ نے اسے کس شک کی بنا پر لوٹے کے عمل میں کے لیے بلایا تھا؟ وہ ذرا سٹپٹایا اور بولا، میں نے نہیں، مولوی صاحب نے اسے بلایا تھا۔ یہ پیش نظر رکھیے کہ لوٹے کے عمل کے لیے ان مردوں اور عورتوں کو بلایا جاتا ہے جن پر شک ہو، انہیں کسی بہانے سے بلایا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو صاف بتا دیتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہمارے گھر آؤ۔ جسے بلاؤ وہ دل میں کتنی ہی شدید ناراضگی کیوں نہ رکھے، وہ آنے سے انکار نہیں کرتا۔ اس آدمی کو اس عورت پر شک نہیں تھا جس کا وہ بار بار نام لے رہا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق مولوی صاحب آئے تو انہوں نے اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری کر کے کہا کہ چور ان میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس عورت کے گھر کی سمت اور 1-2 نشانیاں بتا کر کہا کہ چور وہاں ہے اور وہ عورت ہے۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا اور لوٹا اسی کی پرچی پر گھوما۔ میں اس آدمی کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اتنے زیورات میں سے صرف ہار گیا، اور نقدی ٹرنک کے اوپر ٹرنک اور سوٹ کیس جس طرح رکھے تھے اسی طرح رکھے رہے، تالا توڑا نہیں گیا، نقب نہیں لگی، گھر خالی بھی نہیں تھا۔ میرے مزید کریدنے پر اس آدمی نے بتایا کہ گھر میں نوکر یا نوکرانی بھی نہیں ہے۔ گھر میں محلے کی جو عورتیں آتی ہیں وہ ٹرنکوں والے کمرے تک نہیں جا سکتی۔ اس سے میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ چور گھر میں ہے۔ اسی شک کی بنا پر میں نے اس کی اولاد کی عمریں پوچھی تھیں۔ چوری کی یہ واردات اس آدمی کے لیے نئی اور حیرت انگیز تھی۔ میرے لیے اور کسی بھی تھانے دار کے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ وہ جتنا پریشان تھا میں اتنا ہی مطمئن تھا۔ اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ پولیس والے صحیح معنوں میں حیران کن وارداتوں کو بھی حیران کن نہیں سمجھا کرتے۔ آپ میری رپورٹ لکھ لیں، اس نے کہا، اور کوئی کارروائی کریں۔ میں کارروائی شروع کر دیتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ رپورٹ نہ لکھوائیں۔ آپ مجھے ٹال رہے ہیں، اس نے کہا۔
آپ کو یہ احساس نہیں کہ میں نے کس طرح بیٹی کے لیے یہ زیورات بنوائے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں۔ آپ شاید حیران ہو رہے ہوں کہ ایک معمولی سا شہری ایک تھانے دار کو روب سے کہہ رہا تھا کہ اس کی رپورٹ لکھی جائے۔ اس دور میں جب ہم آزاد نہیں تھے، ہر شہری اپنا حق سمجھتا تھا کہ تھانے دار اس کی بات سنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ بعد میں کیس میں گڑبڑ ہو جانا اور بات تھی۔ کوئی تھانے دار کسی شہری کو اس کے حق سے محروم کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پولیس والے دوسری پارٹی سے چائے پانی وصول کر کے ہیرا پھیری کرنا چاہتے تو بعد میں کر لیا کرتے تھے۔ پولیس کسی بھی دور میں ہیرا پھیری اور چائے پانی سے پاک نہیں رہی، لیکن یہ حال کبھی نہیں ہوا تھا جو آج اپنے ملک میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اکثر تھانے داروں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ رپورٹ رجسٹر نہ کی جائے اور رپورٹ درج کروانے والے کو کسی نہ کسی طرح بھگوا دیا جائے۔ تھانے داروں کی اس بے رخی کی ایک وجہ یہ ہے کہ جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ شہروں کے ہر تھانے کے علاقے میں ہر گھنٹے بعد ایک واردات ہوتی ہے۔ تھانے دار کتنی وارداتیں سنبھال سکتے ہیں؟ ہمارے وقتوں میں جرائم کی یہ بھرمار نہیں تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سیاسی پارٹیوں کے پالے ہوئے غنڈوں کی فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی جس کے گھر سے ہار چوری ہو گیا تھا اصرار کر رہا تھا کہ میں اس کی رپورٹ درج کروں، لیکن میں ٹال رہا تھا۔ میں کارروائی سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ ٹالنے کا جو جواز تھا وہ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں نے اسے کہا، میں آپ کو چور پکڑ دوں گا، لیکن اس واردات کو تھانے کے ریکارڈ میں نہ آنے دیں۔ وہ میرے اشارے سمجھ نہیں رہا تھا۔ گھوم پھر کر مولوی کے لوٹے پر آ جاتا اور کہتا کہ میں اس عورت کو ڈرا دھمکا کر اس سے مال دلا دوں اور اگر وہ نہ دے تو اسے گرفتار کر لوں، مگر چوری کی نوعیت ایسی تھی کہ میرا دماغ گھوم پھر کر اس کے گھر پہنچ جاتا اور کہتا کہ ملک چور اسی گھر میں ہے۔ میں غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یا اپنا وہم دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں۔ اس کے اصرار پر میں نے رپورٹ درج کر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر کو روانہ ہو گیا۔ میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آدمی کون تھا۔ قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ یہ آدمی اس ہسپتال میں ڈسپینسر تھا، اس لیے اس نے گھر میں اپنا دوائی خانہ کھول رکھا تھا جہاں وہ معمولی امراض اور زخموں وغیرہ کا علاج کیا کرتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا تحصیل کے دفتر میں کلرک تھا۔ یہ قصبہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ بیٹا جس کی عمر 25 سال تھی میٹرک پاس تھا۔ اس آدمی کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، دونوں ان پڑھ تھیں۔ اس دور میں مسلمانوں کے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا، پردہ بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیواروں اور کوارٹروں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلے ڈیوڑی آئی جس کا ایک دروازہ باہر اور ایک اندر تھا، آگے صحن آ گیا، دائیں طرف برآمدہ تھا، اس کے پیچھے ایک بڑا کمرہ، وہ مجھے اس کمرے میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، بڑے اور چھوٹے کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا اور کوئی ایسا دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی جو اس کمرے کا رشتہ کسی اور کمرے یا برآمدے سے قائم کرتی۔ یہ کمرہ دراصل کوٹھڑی تھی جو 3 اطراف سے بند تھی، صرف ایک دروازہ تھا جو اسے بڑے کمرے سے ملاتا تھا۔ ٹرنک اس چھوٹے کمرے یعنی کوٹھڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ مکان کے اور بھی کمرے تھے لیکن ان کا میری تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ صحن میں سیڑھیاں تھیں جو چھت پر جاتی تھیں۔ میں اوپر گیا۔ اس مکان کی چھت دائیں بائیں اور عقب کے مکانوں سے ملی ہوئی تھی، فصیل بھی تھی اور بیت الخلا چھت پر تھا۔ اوپر سے چور آ سکتا تھا لیکن ان دنوں چور کمرے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اکتوبر نومبر کا مہینہ تھا، گھر والے صحن اور برآمدے میں سوتے تھے۔ اس کے علاوہ چور کے لیے یہ مشکل بھی تھی کہ سیڑھیاں بند اور نیچے دروازہ تھا جو مجھے بتایا گیا کہ بند رہتا تھا، کوئی اوپر جائے تو کھولا جاتا تھا۔ میرے جائزے نے مجھے یقین دلا دیا کہ چور باہر سے نہیں آیا۔ باہر سے کوئی تجربے کار چور آ سکتا تھا اور اگر وہ تجربہ کار ہوتا تو سارے زیورات لے جاتا۔ وہ ٹرنک کے اوپر کے سوٹ کیس وغیرہ نیچے ہی پڑے رہنے دیتا۔ یہ بھی قابل غور بات تھی کہ ایسی واردات جس میں چور اسی جگہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ایک گھر کے بھیدی کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ گھر بھیدی عموماً گھر کے نوکر ہوتے ہیں۔ اس گھر میں نوکر بھی نہیں تھا، نوکرانی بھی نہیں تھی۔ میں جب مکان کا جائزہ لے کر بیٹھا تو ڈسپینسر کے دونوں بیٹے موجود تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو بڑی غور سے دیکھا۔ میں ان چہروں پر آوارہ اور ناخلف بیٹوں کے تاثرات ڈھونڈ رہا تھا جو مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے ایک بات بڑے بیٹے سے کی لیکن جواب باپ نے دیا۔ میں نے دانستہ بڑے بیٹے سے ایک اور سوال پوچھا، اس کا بھی جواب باپ نے دیا۔
میں نے اسے کہا کہ جواب اسی کو دینے دیں۔ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا بولنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا اور اس لہجے میں حقارت کا رنگ پیدا کر کے دونوں بیٹوں سے کہا، جاؤ دونوں بھاگو یہاں سے۔ وہ دونوں جانے لگے تو میں نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ چھوٹا بیٹا تو مایوس نظر آتا تھا، بڑے بیٹے کے چہرے پر غصے کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تھے۔ میں جان گیا کہ یہ فرعون قسم کا باپ ہے۔ اپنی رائے کی تصدیق کے لیے میں نے اسے کہا کہ وہ جوان بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا کرے۔ اگر اولاد کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھو تو خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے سامنے کبھی نہیں بولنے دیا۔ آپ انہیں مارتے پیٹتے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، میں تو اب بھی بڑے بیٹے کی ٹھکائی کر دیا کرتا ہوں۔ اس موضوع کو میں نے یہیں رہنے دیا۔ البتہ میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا جسے میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ یہ شک بھی ہو سکتا تھا اور میرے شک کی شہادت بھی۔ پیشتر اس کے کہ میں اس عورت کو تفتیش میں شامل کروں جس کے نام کی پرچی پر لوٹا گھوما تھا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی۔ میں نے کہا، آپ مجھے اس طرح قائل کرائیں کہ چوری اسی نے کی ہے کہ وہ کس طرح اس گھر میں آئی ہوگی، ٹرنکوں والے کمرے تک کس طرح گئی ہوگی، اسے اتنا زیادہ وقت کس طرح ملا ہوگا کہ اس نے زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے ایک سوٹ کیس اتارا، اس کے نیچے سے دوسرا سوٹ کیس اتارا، اس کے نیچے سے یہ وزنی ٹرنک اتارا جو میں نے دیکھا ہے، اور اس کے نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا، صرف ہار اور نقدی نکالی، ٹرنک بند کیا اور پھر اتنا وزنی ٹرنک اور سوٹ کیس اس کے اوپر رکھے اور وہ گھر سے نکل گئی، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ اس نے چوری کس طرح کی ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو 16 آنے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ چوری اسی نے کی ہے۔ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، مولوی صاحب کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے قرآن کا کلام پڑھ کر لوٹا گھمایا تھا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کلام پاک کو تو برحق مانتے ہیں، میں قرآن کو برحق مانتا ہوں۔ میں نے کہا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ عورت انسان کی بچی نہیں، یہ چڑیل ہے یا جن ہے یا بدروح ہے۔ آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اگر وہ عامل ہیں تو انہیں اس عورت کی اصلیت کا بھی علم ہوگا۔ کوئی انسان اس طرح چوری نہیں کر سکتا۔ حیرت اور شاید دہشت سے بھی اس کا منہ کھل گیا اور وہ احمقوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے میں اس عورت کو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، اسے تفتیش میں شامل ہی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے جن افراد پر شک کیا تھا ان میں یہ عورت شامل تھی؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسے اس گھر میں اتنی بے تکلفی اور اتنی آزادی حاصل نہیں تھی کہ کھلے بندوں اس گھر میں پھرتی رہتی اور نظر بچا کر آپ کے زیورات اٹھا کر لے جاتی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ اب اس کی آواز میں پہلے والی خود اعتمادی نہیں تھی۔ کہنے لگا، مولوی صاحب کو غیب سے اشارہ ملا تھا۔ میرے دل میں ایک اور شک پیدا ہوا، مولوی نے اس عورت پر کیوں شک کیا تھا؟ یہ عورت آئی تو مولوی کا لوٹا اسی کے نام پر گھوما۔ میں غیب کے اشاروں کا قائل نہیں تھا۔ اگر اس مولوی کو واقعی غیب سے اشارے ملتے تھے تو وہ میرے کام کا آدمی تھا۔ مجھے مجرموں کا سراغ لگاتے جس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا اس کا اندازہ آپ نے میری کہانیوں سے کیا ہوگا۔ یہ مولوی غیب کے اشاروں سے مجھے تفتیش کے جھنجھٹ سے بچا سکتا تھا۔ میں نے ڈسپینسر سے کہا کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو بھیجے اور مولوی کو یہاں بلا لائے۔ وہ ایک لڑکے کو بھیج کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کے گھر کی مستورات سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ تو پردے میں ہیں۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے پوچھ لیں، آپ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ کی بیوی اور بیٹیاں بتا سکتی ہیں کہ یہ عورت کس انداز سے اس گھر میں آتی تھی۔ مجھے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا، جوان لڑکیوں کا تھانے دار کے سامنے آنا ٹھیک تو نہیں۔ میں مسلمان بھی ہوں، تھانے دار بھی ہوں، بردہ فروش نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بیٹیوں کو بھی سامنے نہیں لاتے تو اپنی رپورٹ واپس لے لیں، میں اپنی تفتیش روک دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اس وقت کمرے سے بھگا دیا جب میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنے کام میں کسی کی ایسی مداخلت کبھی برداشت نہیں کی۔ مشتبہ عورت کے متعلق مجھے گھر کی عورتوں سے ہی کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھپا نہیں رہا تھا، پردے کی پابندی کر رہا تھا۔ وہ ان مسلمانوں میں سے تھا جن میں مذہب کی اندھی عقیدت ہوتی ہے، اپنی عقل سے ذرہ بھر کام نہیں لیتے اور مذہب کے پردے میں مذہب کے منافی حرکات بھی کر گزرتے ہیں۔ ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔
میں اسے سمجھاتا رہا کہ وہ اپنا ہار اور نقدی واپس لینا چاہتا ہے تو اسے میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا، مگر وہ پتھر طبیعت کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے۔ میں نے ڈسپینسر کو کمرے سے نکال دیا اور مولوی کو سامنے بٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس مولوی سے زیادہ تندرست آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ چہرہ جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا، آنکھوں میں صحت کا خمار تھا، جسم بھرا بھرا اور داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ مولانا، میں نے احترام سے کہا، میں مسلمان ہوں، دل و جان سے آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ کبھی مجھے ناخوشگوار باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں آپ سے پیشگی معافی مانگ لیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ میں جو پوچھوں وہ سوچ کر اور بالکل سچ بتائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قانون کا معاملہ ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے مخمور لہجے میں کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تم دنیا کے قانون کی بات کرتے ہو، ہم خدا کے قانون کے غلام ہیں۔ سنا ہے آپ کے لوٹے نے ایک چور پکڑا ہے؟ ہاں، اس نے خمار کے لہجے میں کہا، وہ ایک عورت ہے۔ کیا یہ عورت انسان ہے؟ تو کیا تم اسے گدھی سمجھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں حضور۔ میں نے غلاموں کے لہجے میں کہا، گدھی تو نہیں سمجھتا، یہ عورت مجھے جن یا بدرو معلوم ہوتی ہے، یا اس پر جن یا بدرو کا قبضہ ہے۔ آپ خدا کے برگزیدہ انسان ہیں، غیب سے آپ کو اشارے ملتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہی ہے یا کوئی شرشرار ہے۔ تمہیں یہ شک کیوں ہوا؟ اس لیے حضور انور، میں نے جواب دیا، کہ یہ عورت ذات ہے، کوئی پیشہ ور اور استاد چور بھی اس طرح چوری نہیں کر سکتا جس طرح اس عورت نے کی ہے۔ وہ اس طرح آئی کہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ اس نے زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے نہ ٹرنک اتارا، نہ سوٹ کیس اتارے، نہ ٹرنک کا تالا کھولا اور سونے کا ہار لے گئی۔ اسے شاید صرف ہار پسند تھا۔ یہ کسی عورت کی بدرو معلوم ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کبھی کبھار کوئی چڑیل یا بدرو یا جن کسی آدمی پر عاشق ہو جاتا ہے اور عورت کے روپ میں آ کر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ یہ عورت ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ تم اسے بلا کر گرفتاری کی دھمکی دو۔ اس نے پہلے کی طرح خمار آلود آواز میں کہا، پھر میں اسے اپنے گھر بلا کر دیکھوں گا کہ اصل میں کیا ہے۔ مولانا عالی مقام، میں نے جاہل مریدوں کی طرح پوچھا۔ اس گھر والوں کو اس عورت پر شک نہیں تھا۔ آپ اپنا لوٹا لے کر آئے اور کہا کہ اس عورت کو بھی بلاؤ۔ اگر حضور کے مزاج مقدس پر گراں نہ گزرے تو اس ناچیز بندے کو بتا سکتے ہیں کہ جناب کو اس عورت پر کیوں شک ہوا۔ اگر یہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس گناہ گار پر کس طرح اور کیوں شک ہوا تھا تو ہم میں اور تم جیسے عام بندوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ غیب کے اشارے ہر کسی کو نہیں ملا کرتے۔ وہ اب اس طرح بول رہا تھا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ حضور والا، میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے اس عورت کو بھی غیب سے اشارہ ملا تھا کہ فلاں طریقے سے چوری کرو۔ یہ گناہ گار عورت ہے۔ اس نے کہا، گناہ گاروں کو اشارے نہیں ملا کرتے۔ پھر علی جا، میں نے کہا، اس عورت نے چوری بھی نہیں کی۔ میرا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے آواز میں روب پیدا کر کے کہا، خدا کے کاموں میں دخل نہ دو۔ قابل صد احترام مولانا، میں نے کہا، آپ کا لوٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے یوں آنکھیں کھول دیں جیسے کسی نے اسے نیچے سے سوئی چبو دی ہو۔ اس کے گندمی گالوں پر سرخی آ گئی۔ میں نے آگے جھک کر اسے دھیمی آواز میں کہا، ہوش میں آؤ مولوی صاحب، میں مسلمان ہوں، آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے، مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں۔ میں لوٹے کے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں ہتھ کڑیاں چلتی ہوں وہاں لوٹے کا جادو نہیں چل سکتا۔ میں نے تھانے داروں کی طرح کہا، مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا تھا کہ یہ عورت بھی مشتبہ ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ لوٹے کے عمل کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے جن پر شک ہوتا ہے۔ شک کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ سارے محلے کو تو لوٹے کے گرد جمع نہیں کر سکتے۔ اس عورت پر آپ نے شک کیا تھا، شک کی کیا وجہ تھی؟ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس نے جواب دیا، اس میں مجھے کچھ راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس چوری چکاری کے 4-5 کیس ہیں۔ میں نے کہا، ملزموں کا پتہ نہیں چل رہا۔ آپ جیسی بھی خدمت کہیں گے کروں گا۔ ملزموں کی نشاندہی کر دیں۔ آپ کو غیب کے اشارے ملتے ہیں اور آپ پر یہ کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے۔ وہ اب خمار والی کیفیت سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لوٹے کو ایک لڑکا دونوں ہاتھوں سے تھام کر رکھتا ہے، بعض عامل لوٹے کو خود تھام کر رکھتے ہیں۔ اس مولوی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس نے 13-14 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو لوٹے پر ہاتھ رکھنے اور پرچی ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا۔
میں نے ڈسپینسر کو اندر بلا کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلا لائے۔ مولوی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ لوٹا جب گھوما تھا تو آپ نے اس عورت سے کچھ کہا تھا؟ میں نے مولوی سے پوچھا۔ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ نے یا ڈسپینسر نے کیا سلوک کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوٹے کے عمل کو نہیں مانتے، مولوی نے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بناوٹ نہیں تھی۔ کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے تو اس پر چوری کا الزام نہیں لگایا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ مجھے اپنے خلاف شک میں ڈال رہا تھا۔ میں پوچھ کچھ اور رہا تھا۔ میں نے جو بات پوچھی ہے وہ بتائیں، میں نے اسے کہا۔ میں نے سب کو کہہ دیا کہ چوری اسی عورت نے کی ہے، اس نے کہا۔ ڈسپینسر نے اسے سب کے سامنے کہا کہ وہ مال دے دے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ وہ غصے میں آ گئی، قسمیں کھانے لگی۔ مولوی صاحب، میں نے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں، آپ کے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے اسے یہ بات کچھ سوچ کر کہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک خاص قسم کا رد عمل صاف نظر آیا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ مولوی اور ڈسپینسر نے اس عورت کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اور اس کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں۔ مولوی کے چہرے کے تاثر کی تبدیلی نے میرا شک پختہ کر دیا۔ مولوی صاحب، میں نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا، آپ ان لوگوں کے امام ہیں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں کسی وقت آپ کو تھانے بلاؤں گا اور آپ کا بیان لوں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے چوری نہیں کی؟ اس نے پوچھا۔ آپ اسے تھانے نہیں بلائیں گے؟ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا، میں نے کہا۔ اگر آپ لوگ خود ہی کوئی تصفیہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ میرا مقصد دراصل کچھ اور تھا۔ اتنے میں وہ لڑکا آ گیا جسے لوٹے کے عمل میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ یہی لڑکا تھا؟ وہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر زبان حقلا گئی۔ میں اس واردات پر غور کرنے کے لیے تھانے جانے کے لیے اٹھا۔ لڑکے سے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے۔ لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ بار بار مولوی کی طرف دیکھتا تھا۔ میں باہر نکلا تو لڑکے کا باپ میرے کانسٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے جھک کر سلام کیا اور بولا، حضور، یہ میرا بچہ ہے، اسے حضور نے کیوں بلایا ہے؟ لڑکے کو دیکھا، خوف نے اس کا چہرہ سفید کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ تھانے چلا چلے، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پولیس اور تھانے کی دہشت سے جو لوگ واقف ہیں اس کے اثرات کو وہی بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے مولوی کو وقتی طور پر فارغ کر دیا، ڈسپینسر کو بھی ساتھ نہ لیا۔ لڑکے اور اس کے باپ کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ باپ کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میری تسلیوں اور حوصلہ افزائی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے مخبروں کو بلانے کا انتظام کیا، پھر لڑکے اور اس کے باپ کو اپنے دفتر میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ بیٹا، میں نے لڑکے سے کہا، میں جو پوچھوں بالکل صحیح بتانا، ورنہ اس تھانے سے نکل کر نہیں جا سکو گے۔ بالکل صحیح بتانا ہوئے، باپ نے بیٹے سے کہا۔ خان صاحب کے آگے جھوٹ نہ بولنا۔ لوٹا اپنے آپ گھوما تھا؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ باپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں جی، لوٹا اپنے آپ نہیں گھوما تھا، میں نے گھمایا تھا۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا، لڑکے نے جواب دیا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا، پانی منگوا کر اسے پلایا۔ ڈرو نہیں، میں نے کہا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس سے پوری بات سنی، کچھ جرا کی اور یہ ڈرامہ سامنے آیا کہ یہ لڑکا مولوی سے مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا تھا۔ ایک روز مولوی نے اسے کہا کہ وہ ایک گھر میں لوٹے کے عمل کے لیے جا رہا ہے، اس میں وہ اس لڑکے کو استعمال کرے گا۔ لڑکے کی ڈیوٹی یہ بتائی کہ وہ لوٹے کو دائیں بائیں سے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھے گا۔ مولوی اسے ایک ایک پرچی دے گا جو وہ لوٹے میں ڈالے گا، پھر لڑکا لوٹا الٹا کر کے پرچی باہر پھینک دے گا۔ مولوی اسے اگلی پرچی دے گا اور لڑکا وہی عمل دہرائے گا۔ مولوی نے اسے بتایا کہ ہر پرچی لوٹے میں ڈالنے کے لیے مولوی کے ہاتھ سے لیتے وقت وہ مولوی کی طرف دیکھے گا۔ کوئی ایک پرچی لڑکے کو دے کر مولوی اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے گا۔ یہ پرچی لوٹے میں ڈال کر لڑکا لوٹے کو اتنا گھما دے گا کہ ہر کسی کو لوٹے کی حرکت نظر آ جائے۔ مولوی نے لڑکے کو اس کام کے 4 آنے دیے، لوٹا گھمانے کی ریہرسل کروائی اور ایک روز اسے ڈسپینسر کے گھر لے گیا۔
وہاں 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مولوی نے جاتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کر کے کہا کہ ایک انسان کم ہے۔ اس نے عجیب طریقے سے ایک گھر کی سمت اور نشانیاں بتا کر کہا کہ اس عورت کو بلا لیا جائے۔ وہ عورت آ گئی۔ مولوی نے لوٹا فرش پر رکھ کر لڑکے کو بتایا کہ لوٹے کو کس طرح پکڑے۔ لڑکے نے لوٹے کے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مولوی نے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر ہر ایک عورت سے نام پوچھ کر پرچیوں پر لکھ دیے۔ پھر ایک ایک پرچی لڑکے کے ہاتھ میں دینے اور اسے لوٹے میں ڈالنے کے لیے کہنے لگا۔